السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو گناہ پر ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ میں تمہیں 5 باتوں کی تاکید کرتا ہوں، اگر تم ان تک پہنچنے کے لیے اونٹوں کی رفتار تیز سے تیز تر کرو، وہ باتیں اس لائق ہے۔ پہلی بات، تم میں سے کسی کو اپنے پروردگار کے سوا اور سے کوئی آس یا امید نہ لگائیں۔ دوسرا، گناہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈریں۔ تیسرا، تم میں سے جب کوئی ایسی بات پوچھا جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو اس سے یہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ چوتھا، اگر کسی کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے علم حاصل کرنے کی شرمانا نہیں چاہیے۔ پانچواں، صبر کا دامن مت چھوڑنا، کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جیسے سر کو دھڑ سے ہوتی ہے، اور وہ دھڑ کسی کام کا نہیں جس کے ساتھ سر نہ ہو، اور اس ایمان کا کیا فائدہ جس کے ساتھ صبر نہ ہو۔ دل کی بیماریوں کا مادہ: غفلت، حب دنیا، اتباع شہوات یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور ان کی الفت اور عادت، تکبر اور حسد، یہی دل کی بیماریوں کا مادہ ہے۔ اسی سے ساری دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ایمان کے 3 علامات ہیں۔ پہلا، کثرت تقوی۔ دوسرا، نفس کی شہوتوں کو دبا کے رکھنا۔ تیسرا، نفسانی خواہشات پر غالب آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، برائی کا مقابلہ احسان سے، غفلت کا مقابلہ بیداری سے، اور حرص کا مقابلہ قناعت سے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزوں میں آدمی کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ پہلا، مال، دوسرا، حکومت، اور تیسرا، مصیبت۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مردہ دلی میں۔ اس نے پھر پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کے جانب راغب ہو جانا ہے۔ غفلت، ایک مرتبہ کے پلک جھپکنے تک بھی تو اللہ سے غافل نہ رہے، ممکن ہے کہ وہ تیری طرف دیکھے اور تو اس سے غافل رہے۔ حب دنیا، امراض روحانیہ میں سے حب دنیا اول درجے کا مہلک ہے اور بدترین مرض ہے۔ دل کے اکثر باطنی امراض اسی مرض سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اس سے نکلنا سخت مشکل ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو موت کو حق سمجھتے ہوئے بھی مسرور ہے، جہنم کو یقین رکھتے ہوئے بھی ہنستا ہے، دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے، تقدیر پر خدا یقین رکھتے ہوئے بھی غمگین ہے۔ عقل مند انسان کون؟ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دانشمند انسان کی کیا تعریف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو برائی اور بھلائی میں امتیاز رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو اذیت نہیں پہنچاتا، اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ اسے کاٹ کھاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس، آپ کے نزدیک دانشمند کی کیا علامات ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جو دو بھلائی میں بہتر بھلائی اختیار کرے اور جو دو برائی میں مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ حقیقت نفس۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سخت ترین حجاب نفس کو دیکھنا اور اس کی تدبیر کی پیروی کرنا ہے۔ عقیدے کی درستگی کے لیے بہترین نصیحت۔ ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کمالات کو ماننے کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو مانتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و حیا کو بھی مانتے ہیں، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، میری امت کی نیکیاں مجھ پر پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مسجد سے ایک مٹھی کچرا نکال کر پھینکنے سے قیامت میں احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا اور جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تین چیزیں دین کے کامل ہونے کی نشانی ہے، پہلا اخلاص، دوسرا یقین، تیسرا قناعت۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے دل میں دنیا اور خدا کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نفس پر نگاہ رکھو اور اسے کسی شے کے ساتھ مشغول ہونے نہ دو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والا درویش اور شکر کرنے والا مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرنے والا درویش افضل ہے، کیونکہ مالدار کو ہمہ وقت مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی تمہیں نہ پہچانے یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت۔ سوال کیا گیا، روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک خود اپنا علاج نہ کرائے، کیونکہ جو خود ہی گم گردہ رہا وہ دوسروں کی رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک اور بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص قبرستان میں کھانا کھا رہا تھا، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت و آخرت پر یقین نہیں رہتا، اور جو ان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ پر جمے رہنا بذات خود ایک بدترین گناہ ہے۔ حضرت احد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم میں اگر یقین کو پانا چاہتے ہو تو اپنے اور اپنے دنیاوی شہوتوں کے درمیان لوہے کی ایک مضبوط
دیوار کھڑی کر دو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا تو فالودہ کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بدمزہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ حضرت شیخ عادی بن مسافر الشامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، مرید وہ ہے جس کا دل فقراء کے ساتھ خوشی سے، اولیاء اللہ کے ساتھ ادب سے، اور مشائخ کے ساتھ خدمت سے، اور عارفین کے ساتھ تواضع و انکساری سے منور ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے یا ناراض؟ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد رکھو، اسی سے التجا اور استقامت کی درخواست کرو۔ ایک روز حضرت بایزید البسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا، یا الہی، آپ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد ہوا، نفس کو چھوڑتے ہی ہم مل جاتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن قرخانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ساری کائنات سے افضل وہ دل ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر میں بسا ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ دنیا کی حرص نہیں کرتا۔